بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماءکم علی کسر انائکم فإن لها آجالا کآجالکم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو، اس لیے کہ برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں تمہاری عمروں کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، زیر دستوں، نوکروں، نوکرانیوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ جو آج میرا ملازم ہے، میری ملازمہ ہے، میرا نوکر ہے، میری نوکرانی ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا بیتتی، میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی، میرے جذبات کیسے ہوتے، میرے ارمان کیسے ہوتے، میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ مجھے اس کا سربراہ بنا دیا، متولی بنا دیا، اور مجھے اس کا ظاہری اسباب کے طور پر مالک بنا دیا۔ تو انسان کسی انسان کا مالک تو نہیں ہوتا، وہ تو زمانہ قدیم میں ابتدائی اسلام میں غلام ہوتے تھے جن کے اوپر ملکیت کے حقوق حاصل ہو جاتے تھے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اپنا بھائی سمجھو، اگر یہ کوئی نقصان کر دیں انہیں معاف کر دو، کوئی برتن توڑ دیں تو یہ سمجھ لو کہ اس برتن کی ایک عمر تھی، اس عمر کے پورا ہونے پر یہ ٹوٹ گیا۔ انسانوں کی عمریں ہوتی ہیں، چیزوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، تو جیسے انسان اس وقت مقررہ پر دنیا سے چلے جاتے ہیں، چیزیں بھی چلی جاتی ہیں، تو اس کو اس بات پر سزا نہ دو۔ بلکہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، اگر میرا غلام غلطی کرے تو میں اسے دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، دوبارہ یہی بات پوچھی، پھر آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل یوم 70 مرہ، کہ اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تب بھی تم اسے معاف کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنبیہ نہیں کرنی چاہیے، یا تعذیب نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو غلطی کا احساس نہیں دلانا چاہیے اور اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ جو مرضی کرتا رہے، اس طرح تو اس کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انتقامی کارروائی نہ ہو اور سزا برائے سزا نہ ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ تم مالک ہو، تم بڑے ہو اور یہ کمزور ہے، تم اسے سزا دے سکتے ہو لہٰذا اس بنیاد پر سزا دو، نہیں۔ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو معافی دے دو، کہ یہ اعلیٰ ظرفی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ زیر دستوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، نوکر نوکرانیوں کے بارے میں، آج کل جو گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، جو دفاتر کے اندر ملازمین ہوتے ہیں، وہ ہمارے مملوک نہیں ہیں، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی ملکیت کے حقوق حاصل نہیں ہیں، وہ اپنی خدمات کے بدلے میں ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے بدلے میں خدمات دیتے ہیں۔ پیسہ تھوڑا دیا جاتا ہے، خدمات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جہاں 15,000 روپے میں وہ ہمارے گھر کے سارے کام کاج کرتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں 15,000 روپے میں یہ سارے کام کاج کرنے پڑ جائیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم اتنے سے پیسوں کے اندر اتنا کچھ کریں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ ومما ملکت ایمانکم مما ملکت ایمانکم، کہ نماز پڑھتے رہنا اور نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یاد رکھیں وہی بات کہ اس زمانے کے جو نوکر تھے، ملازم تھے، وہ غلام ہوتے تھے، ان کے اوپر انسان کو ہر طرح کا حق حاصل ہوتا تھا، خرید و فروخت کے بھی حقوق حاصل ہوتے تھے۔ تو آج کل تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب آزاد ہیں،
اور آزاد ہونے کے جو حقوق ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ انسان برابر کا انسان ہوتا ہے، وہ ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، جو حقوق اس کے ہیں وہ حقوق ہمارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک آدمی کے ساتھ گھڑ سواری کی، مقابلہ کیا، تو وہ نوجوان آگے بڑھ گئے، پیچھے رہ گئے، تو اس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک تھپڑ مار دی۔ وہ مصر سے سیدھے پہنچے مدینہ منورہ حضرت عمر کے پاس اور آ کر شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے اس بنیاد پر مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص کو بھی بلوایا، ان کے بیٹے کو بھی بلوایا، اور عمر بن عاص کے سر کے آس پاس کوڑا گھمایا اور کہا کہ تیری گورنری کے گھمنڈ میں تیرے بیٹے نے ایک دیہاتی غریب آدمی کو تھپڑ مارا ہے۔ مجمع عام کے اندر احساس دلایا گیا، اور پھر فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ تو لوگوں کے اوپر ایسی پابندی لگا دینا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، ان کو یہ لگے کہ یہ غلام ہے اور یہ زر خرید غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو گھروں میں جو نوکر نوکرانیاں کام کرتے ہیں، دفاتر میں جو ملازمین ہیں، سرکاری ہیں غیر سرکاری، کوئی بھی ملازم ہے، اس کے ساتھ توہین آمیز معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اس کی خدمات لی جائیں، اس کے بدلے میں اس کا جو معاوضہ ہے وہ دیا جائے، اور اس کی جو عزت نفس ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تم ایک ملازم ہو، تم ایک نوکر ہو،